نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا موضوع ہے انفرادی اور اجتماعی اخلاق کی تشکیل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی۔ اس حوالے سے باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخلاق کریمانہ کو اور آپ کی خصائل حمیدہ کو انفرادی اور قومی سطح پر اپنانے کے لیے ہمیں متوجہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں جو رسول عطا کیا ہے، جو نبی عطا کیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ خلق عظیم کا مالک ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلق حسن، خلق حمید وہ ادب اور وہ خصلت ہے جس کو کسب کیا جاتا ہے۔ جو شخص خلیق ہوتا ہے وہی اہل عقل کے نزدیک صاحب فضیلت ہوتا ہے۔ خلق حسن کا ہر وصف اپنے حامل خلق کو عزت اور تکریم بخشتا ہے، اور وہ شخص جو اخلاق حسنہ سے کثیر اخلاق کا حصہ پاتا ہے اور ان اخلاق حسنہ کا وہ مالک ہوتا ہے، تو اس کی شان ہی معاشرے میں انسانوں کے درمیان نرالی ہوتی ہے، اور اس شخص کے محامد و محاسن اور فضائل و خصائل ان گنت ہوتے ہیں۔ اور پھر کہاں وہ ذات اقدس جس کے خلق اور جس کے اخلاق کو اللہ نے خود قرآن میں خلق عظیم کے لقب سے، کے وصف سے یاد کیا ہے، اور آپ کو خلق عظیم کا حامل ٹھہرایا ہے، اور آپ کے فضائل اور محاسن کا ایسی صورت میں جب قرآن بیان کر رہا ہے، رب گواہی دے رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے خلق عظیم کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ سارا اعزاز و اکرام اور شرف عظیم اس لیے بھی ہے کہ بھیجنے والے خدا نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ انسانوں کو اعلیٰ اخلاق، عرفہ اطوار، احسن رویے
اپنی ذات اقدس اور اپنے عمل مبارک اور اپنی سیرت اقدس کے ذریعے سکھائیں۔ یہی بعثت رسالت کا مقصود اور مدعا تھا، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، رواہ امام مالک فی کتاب الموطا و امام احمد بن حنبل فی کتاب مسند۔ فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق، افضل و اعلیٰ اخلاق کی تکمیل انسانوں کے درمیان کروں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عصر حاضر بحیثیت مسلمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کریں، اور یہی ہر مسلمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سیرت کا تقاضا ہے، جس کے لیے قرآن ہمیں یوں متوجہ کرتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ کمال ہے۔ آپ کی سیرت تمہیں اپنی سیرت بنانے کے لیے ایک ماڈل کے طور پر تمہارے سامنے ہے، ایک نمونہ عمل کے طور پر تمہارے سامنے ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، محققین اور سیرت نگاروں نے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبلی اور فطرتی طور پر اخلاق حسنہ سے نوازا تھا، اور اسی طرح یہ نعمت باری تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنے اپنے زمانے میں عطا کی تھی، اور انہیں اپنے زمانے کا سب سے زیادہ خلیق اور سب سے زیادہ حسن خلق کا پیکر بنایا تھا، تاکہ لوگ ان کے اخلاق کو اپنا کر اپنی ذات کو اعلیٰ انسان کی صورت میں متشکل کر سکیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ خلق و اخلاق اور خصلت و خصائل کا اصل اور منبع انسانی عقل ہے۔ اعلیٰ اخلاق کے سوتے اسی عقل انسانی کے چشمے سے پھوٹتے ہیں۔ یہی عقل انسان کو علم و معرفت کی راہوں پر گامزن کرتی ہے، اسی سے انسان میں اصابت رائے آتی ہے، ذہن کی تیزی اور درستگی اور ثواب اسی کے کامل اور صحیح عمل سے جنم لیتی ہے۔ حسن ظن اور عاقبت اندیشی تک یہی انسانی عقل ہی انسان کو لے کر جاتی ہے۔ مثال نفس اور مجاہدہ حق کے لیے یہی عقل ہمیں راغب کرتی ہے، برانگیختہ کرتی ہے۔ حسن تدبیر اور معاملہ فہمی اسی کی بدولت انسان کو میسر آتی ہے، اور انسانی زندگی میں فضائل اخلاق کی طلب اسی عقل کی وجہ سے انسان کے اندر بڑھتی ہے، اور رذائل اخلاق سے احتراز اور اعراض اور گریز اسی عقل کی وجہ سے انسان میں آتا ہے۔ انسان کی شخصیت میں اوصاف کا گلستان اسی عقل کی وجہ سے انسان میں کھلتا ہے۔ علم و عقل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو باری تعالیٰ نے وہ مقام اعلیٰ، وہ مرتبہ جداگانہ عطا کیا تھا کہ کوئی انسان بھی اس میں آپ کی ہم سری نہ کر سکا ہے۔
نہ کر سکے گا۔ علم و عقل میں آپ کی جلالت شان ہر زمانے میں تمام انسانوں کی عقل و علم کی قوت اور صلاحیت پر غالب اور فائق رہی ہے، اور اسی حقیقت پر شاہد آپ کے جوامع الکلمات وہ ارشادات ہیں جن کو آج بھی دنیا فصاحت و بلاغت میں ایک ضرب المثل کی بنا پر دیکھتی ہے، بے مثال دیکھتی ہے۔ اس بنا پر آپ کی سیرت نرالی ہے، آپ کی سیرت منفرد ہے، اور آپ کی سیرت تمام انسانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ خدا کی طرف سے ہے۔ وہ رب العالمین ہے، اس نے وہ انسانوں میں ایک ایسی سیرت تخلیق کی ہے جو ہر انسان کے لیے قابل تقلید ہے، قابل افتخار ہے اور قابل اعزاز ہے، اور تمام انسانوں کے لیے یہ سیرت قابل نمونہ اور قابل تقلید سیرت ہے۔ آپ کے کلام کی حکمتیں ہر زمانے کے انسان کو اپنی طرف راغب کرتی رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے ظہور سے لے کر ہر زمانے کے انسانوں کے لیے ایک غالب، ایک فائق سیرت رہی ہے۔ ہر زمانے کے لوگوں نے آپ کی سیرت کو اپنا پیشوا مانا ہے، اپنا راہبر تسلیم کیا ہے، اور اپنا رہنما اسے جانا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آپ کے ارشادات کو ہر سلیم الفطرت شخص نے حجت تسلیم کیا ہے، باوجود اس کے کہ آپ نبی امی ہیں۔ ظاہری اکتساب علم کا کوئی عمل آپ نے کسی انسان کے سامنے اختیار نہیں کیا ہے، کسی انسان کے سامنے ذانوِ تلمس آپ نے طے نہیں کیے ہیں۔ کوئی انسان آپ کا معلم نہیں ہے، کوئی انسان آپ کا استاد نہیں ہے، مگر رب نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے معلم انسانیت بنایا ہے، معلم اخلاق بنایا ہے، اور معلم تہذیب بنایا ہے، اور معلم تمدن بنایا ہے، اور ہر دور کے لیے مصلح معاشرہ انسانی بنایا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے جو علم، جو خلق اور جو اعلیٰ رویہ آپ کو سکھانا تھا بحیثیت نبی اور رسول، دنیا بھر کے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے آپ کو مقتدا اور ان کا راہبر اور ان کا رہنما بنانا تھا، اور آپ کی ذات اقدس میں جو اعلیٰ صفات اور عرفہ کمالات رکھنے تھے، اس کی تعلیم باری تعالیٰ نے آپ کو بذات خود بذریعہ وحی عطا کی تھی۔ قرآن اس حقیقت کا دو ٹوک اعلان یوں کرتا ہے۔ سورہ النساء میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آپ کو آپ کے رب نے وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اس لیے کہ اللہ کا آپ پر بے حد فضل عظیم ہے، اور آپ پر اللہ کا کیا کیا فضل عظیم ہوا ہے، انسانی عقول اس کا تصور کر کے متحیر ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کی ذات اقدس پر اللہ کے فضل عظیم کو جان کر انسانی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی آپ کے اوصاف حمیدہ کا احاطہ کر سکا ہے اور نہ قیامت تک کر سکے گا، اور نہ ہی کسی کی آپ کے ان سارے اوصاف امیدہ تک رسائی ہوئی ہے، نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ آپ کی شانی یہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات و سیرت کے ذریعے امت کو جن عرفہ اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی ہے، ان میں سے ایک آپ کا خلق حلم ہے، خلق بردباری ہے۔ خلق حلم اور بردباری، خلق بردباری کیا ہے؟ خلق حلم اور بردباری سے مراد یہ ہے کہ ایسا خلق جو اسباب محرکہ اور برانگیختہ کرنے والے عوامل کے باوجود انسان کی طبیعت کو ثابت قدم اور حق پر قائم اور برقرار رکھے، اور انسان کے خلق کی اسی حالت کو حلم بردباری کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا اس کا ایک مترادف لفظ خلق تحمل بھی ہے۔ حلم میں بھی بردباری کو اختیار کیا جاتا ہے، تحمل میں بھی بردباری کو اپنایا جاتا ہے۔ خلق تحمل یہ ہے کہ مصائب و آلام کے وقت انسان رد عمل دینے سے اپنی جان کو، اپنے اعضاء کو روک لے اور اپنی ذات پر آنے والے سب مصائب و آلام کو برداشت کرے، اور اسی خلق کو قرآنی اصطلاح میں صبر کہتے ہیں، اور انہی اخلاق حسنہ سے ملتا جلتا ایک خلق عفو ہے۔ خلق عفو سے مراد وہ خلق ہے جو کسی انسان سے بدلہ لینے کی قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود اس سے بدلہ نہ لیا جائے، اور اس بدلہ لینے کے ارادے کو ترک کر دینا، اسے معاف کر دینا، خلق عفو درگزر کہلاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر امتی کو خلق حلم، خلق تحمل، خلق عفو درگزر اختیار کرنے کی تعلیم دیتی ہے، اور آپ کی سیرت امت کو ان عرفہ اخلاق کو اپنانے کی تلقین کرتی ہے۔ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم سیرت میں آپ کو، آپ کی امت کو یوں حکم دیا ہے۔ سورہ الاعراف میں ارشاد فرمایا، خذ العفو وامر بالمعروف، آپ خطا کاروں کی معذرت قبول کیجئے اور ان کو نیک کاموں کا حکم دیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن حکیم نے خلق حلم و تحمل کے لیے اور خلق عفو درگزر کے لیے تمام انسانوں کو ہر دور میں بہت زیادہ متوجہ کیا ہے، اور ان سب اخلاق کا واسطہ بندوں سے زیادہ پڑتا ہے۔ کوئی بھی کامیاب انسان اس معاشرے اور اس جہاں میں خلق حلم و تحمل کے بغیر با مقصد زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ خلق حلم اور خلق تحمل ہمارے اندر یہ داعیہ پیدا کرتا ہے کہ ہم ناگوار بات کو برداشت کر لیں، نامناسب جملے اور نامناسب قول پر صبر کر لیں، کسی کی زیادتی پر اس سے درگزر کریں، کسی کے جارحانہ رویے کو نظر انداز کر دیں، اور کسی کی بد خصلت پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اور اگر ہو سکے تو کسی کی ناگوار بات کو اسی شدت اذیت میں اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے اس ناگوار بات کو خوشگوار بات بنا دیں، اس نا اتفاقی کے ماحول کو خوش روی میں تبدیل کر دیں، ناچاکی اور نا اتفاقی کی حالت کو الفت اور محبت میں بدل دیں، ناراضگی کو رضامندی کی حیت میں لے آئیں۔ اس لیے باری تعالیٰ نے خلق تحمل کے ساتھ ساتھ خلق صبر کی طرف ہمیں یوں متوجہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا سورہ لقمان میں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، فرمایا ہر مصیبت پر جو تم کو پہنچے اس پر صبر کیا کرو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ خلق حلم، یہ خلق تحمل انبیاء علیہ السلام کو بھی باری تعالیٰ نے بے پناہ اور بے حساب عطا کیا تھا۔
ہر نبی کی دعوت کو اس قوم کے مالا قبیلے کے والا قبیلہ وڈیروں، سرداروں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں نے ہر دور کے اندر ہر نبی کی دعوت کو قبول کرنے میں مزاحمت کی ہے، اور دعوت حق کی عدم سماعت، عدم قبولیت اور اس پر شدید مزاحمت اور طرح طرح کی رکاوٹیں انسان کے جذبوں پر حملہ کرتی ہیں اور انسان کے ولولوں کو پست کرتی ہیں اور ارادوں کو کمزور کرتی ہیں اور انسان کے عمل میں نشاط کی بجائے سست روی کا سبب بنتی ہیں، اور دعوت حق کے جہاں غسل آلات ہوتے ہیں ہر طرف مخالفت اور عداوت کی آندھیوں میں جینا ہوتا ہے۔ کبھی عزت پر حملے ہوتے ہیں، کبھی جان پر قاتلانہ وار ہوتے ہیں۔ ان سارے حالات میں ڈٹے رہنے کے خلق کا نام خلق تحمل ہے، خلق حلم ہے، خلق صبر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے اسی خلق کو قرآن نے یوں واضح کیا ہے۔ سورہ الاحقاف میں ارشاد فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بس ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلق صبر، خلق تحمل، خلق حلم کا عملی مظہر حالات کا شدید خراب ہونا ہے، ناموافق ہونا ہے، دکھ اور رنج کی کیفیت کا زیادہ ہونا ہے، ماحول کی ناسازگاری کا وقوع پذیر ہونا ہے، اور باد صبا کا مخالف سمت چلنا ہے، اہل زمانہ کا عدوانہ سلوک بھی ہے، مخالفت کا ماحول ہر سو ہونا بھی ہے، اپنوں کا بھی غیروں کی طرح عدم چاہت کا احساس دلانا بھی ہے۔ انسانی قوت اور ہمت اور جرأت کو توڑنے والے ان حالات میں بھی حق کی راہ پر ثابت قدم رہنا ہی سیرت النبی کے طالب علم کا امتحان عظیم ہے۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہونے والی آیات قرآنیہ اور آپ کی ذات اقدس سے صادر ہونے والے اعمال صبر اور اخلاق تحمل ہی ایک سچے طالب حق کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ان خطرناک حالات میں بھی سیرت النبی کے خلق عظیم، خلق صبر، خلق تحمل اور خلق حلم کو اپنی شناخت بنائے رکھتے ہیں، اور یوں قرآن سے اپنے اس خلق کی روشنی اور رہنمائی لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا کہ جو شخص ان مظالم پر صبر کرے اور طاقت کے باوجود معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور یہ امور جب انبیاء و رسل کو پیش آتے ہیں تو وہ اپنے خلق تحمل، خلق حلم اور خلق صبر سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح ہر دور میں ہر انسان کو جب مشکلات پیش آئیں تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لے۔ خلق حلم اور خلق تحمل کا سب سے بڑا عملی مظہر اور سب سے ممتاز عمل یہ ہے کہ انسان خلق صبر کو اپناتے ہوئے خلق عفو اور خلق درگزر کا عملی مظاہرہ کرے، جس کی طرف قرآن ہمیں یوں متوجہ کرتا ہے۔ سورہ نور میں فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، فرمایا اسے چاہیے کہ یہ لوگ معاف کر دے، کہ وہ اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دے اور ان سے درگزر کرے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حلم ہمیشہ کسی کی غلطی اور کسی کی نامناسب بات پر ہوتا ہے، اسی طرح تحمل ہمیشہ کسی کی تکلیف دہ اور اذیت ناک بات، قول اور فعل پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب ہم اس تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق تحمل اور خلق حلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کا خلق حلم و تحمل جوں دشمنوں کی طرف سے اذیت کا عمل، تکلیف کا عمل
زیادہ ہوتا تھا اور زیادہ یہ عمل بڑھتا تھا تو آپ کا یہ خلق تحمل بڑھتا تھا، خلق حلم زیادہ ہوتا تھا، احمقوں اور نادانوں کی سفلہ بازیوں پر آپ کی متانت اور سنجیدگی اور وقار میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ ناموافق حالات میں آپ خلق احسن اور حسن عمل کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی قوم مکہ المکرمہ میں 13 سالہ بعثتی زندگی میں مسلسل آپ کو ہر لمحہ ہر لحظہ اذیت پر اذیت دیتی رہی، کسی موقع کو بھی آپ کو تکلیف پہنچائے بغیر گزرنے نہ دیا، تکلیف و اذیت اور دکھ و رنج کا ہر سما کیا اور آپ کی مخالفت کا ہر عمل اختیار کیا اور اس عمل کو پوری قوت کے ساتھ اپنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو کل قوم نے، قریش کی کل قوم نے اپنا مشن، اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا، اور آپ کی دعوت اسلام کو قبول نہ کرنے کو پوری قوم نے اس کا ایک ارادہ کر لیا تھا، عزم کر لیا تھا، اور اس دعوت کو روکنے کے لیے اپنے سارے وسائل کو مجتمع کر لیا تھا، اور آپ سے لڑنے کے لیے سارا مکہ قریش اکٹھا ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی خاندانی عداوتیں اسلام کی دعوت کے سامنے ترک کر دی تھیں، اپنی ذاتی عداوتوں کا رخ انہوں نے عداوت اسلام اور عداوت داعی اسلام کی طرف پھیر دیا تھا۔ ایسے خطرناک اور اذیت ناک دشمن کے لیے زبان رسالت مآب سے ایک کلمہ بھی ان کے مواخذے اور ان کی پکڑ کے لیے نہیں نکلا۔ اگر کوئی ایک کلمہ بھی زبان اقدس سے نکل جاتا تو ان کی دشمنی و عداوت کیا بلکہ ان کا وجود ہی سرے سے مٹ جاتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عداوت کو اپنی شان رحمت کے ساتھ برداشت کیا، ان کی حملوں کا مقابلہ اپنے خلق تحمل کے ساتھ کیا، ان کو بد دعا دینے کی بجائے دعائے خیر دی، ان کی دلالت کو ہدایت میں بدلنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست بھی کی، دعا بھی کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب غزوہ احد میں کفار اور مشرکین کے حملے کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور چہرہ اقدس زخمی ہو گیا، تو کچھ صحابہ اکرام نے اپنی جذباتی اور ایمانی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اذیت اور تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے عرض کیا، یہ قوم بھی سابقہ کی طرح اللہ کے رسول کے غضب اور ان کی لعنت اور اللہ کے عذاب کی مستحق ہو چکی ہے۔ اس بنا پر ان صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان بد نصیبوں بدبختوں کے لیے بد دعا کیجئے کہ یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلق صبر اور خلق تحمل اور خلق حلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمتا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ رواہ امام جلال الدین سیوطی فی کتابہ۔ آپ نے فرمایا، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں اللہ کی طرف بلانے والا اور سراپائے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے میں اپنی قوم کے لیے دعائے ہدایت کرتا ہوں کہ یہ قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے، یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، برداشت کے اس اعلیٰ ترین جذبے کو خلق تحمل کہتے ہیں کہ جان کا دشمن ایک دعا سے مرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے، مگر اس کے بھی جینے کی دعا کی جائے اور اس کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ سے ہدایت طلب کی جائے اور انہیں اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کی راہ پر لگایا جائے۔ دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جان کے دشمنوں کو لفظ قومی سے پکارنا، اپنی قوم کے ساتھ انتہائی شفقت اور محبت کا اظہار کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر سب خلق صبر اور کیا ہوگا، اور اس سے بڑھ کر خلق تحمل اور کیا ہوگا کہ آپ کے ہاتھ دعا کے لیے، رحمت اور ہدایت کے لیے
ان کے لیے اٹھ رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا نہیں کر رہے، باوجود اس کے کہ قوم کی ہلاکت، اگر آپ کے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھ جاتے تو وہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہو سکتی تھی، اس لیے کہ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، مگر ان کی ستم ظریفیوں اور ان کے ظلم کی جمی صورتوں کے باوجود بھی ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اقدس سے دعائے ہدایت ہی صادر کی ہے کہ اے اللہ تجھ کو معلوم ہے کہ میں تیرا رسول ہوں، اور مجھ کو معلوم ہے کہ تو نے مجھ کو منصب رسالت پر فائز کیا ہے، مگر مولا یہ مجھ کو جان نہیں سکے، یہ میری پہچان نہیں کر سکے، بس تو ان کو معاف کر دے۔ میں ان کے لیے لعنت کی بد دعا نہیں کرتا ہوں، بلکہ ان کے لیے رحمت اور ہدایت کی دعا کرتا ہوں، یہ تیرے بندے ہیں اور تو ہی ان کو ہدایت سے نوازنے والا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح خلق تحمل کے باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حاشیہ دار چادر اوڑی ہوئی تھی، ایک عرابی، ایک دیہاتی شخص آیا، اس نے اس چادر کو بڑی شدت اور بڑی سختی کے ساتھ کھینچنا شروع کر دیا۔ اس کے اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اس چادر کے نشانات پڑ گئے۔ پھر وہ سخت کلامی کرتے ہوئے اور بدتمیزی کرتے ہوئے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان دونوں اونٹوں کو مال سے لاد دو، اس لیے کہ یہ مال اللہ کا ہے، تمہارا نہیں ہے اور نہ تمہارے باپ کا ہے، معاذ اللہ۔ اس کی یہ بد کلامی تھی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ناگوار اس بات کو سن کر خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی خلق ادفع باللتی ہی احسن کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اتنا فرمایا کہ بے شک یہ مال تو اللہ کا ہے، میں تو محض اس کا بندہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے تمہاری اس سخت کلامی کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں اور کس سبب سے؟ اس عرابی نے کہا اس لیے کہ بدلہ لینا یہ آپ کی عادت کریمہ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہ لیتے ہیں اور نہ دیتے ہیں، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر، اس کا کلام سن کر آپ مسکرا پڑے، پھر حکم دیا اس کے ایک اونٹ کو جو سے اور دوسرے اونٹ کو کھجوروں سے لاد دو۔ رواہ امام بخاری فی کتاب ہی، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج ہماری ملی اور قومی زندگی کے تمام شعبہ حیات ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق حلم، خلق تحمل اور خلق عفو درگزر، خلق صبر، خلق بردباری کو اپنی زندگیوں میں اختیار کریں۔ یہ خلق ہی ہماری اجتماعیت کا سبب ہے، اور انہی خلق کو اور انہی اخلاق کو اپنانے میں ہماری وحدت کی ضمانت ہے، اور انہی اخلاق حسنہ کو اپنا کر ہم اپنی قومی زندگی کے مختلف شعبہ جات، خواہ وہ سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، آئلی ہوں، خاندانی ہوں، دعوتی ہوں، تبلیغی ہوں، سب شعبہ حیات کی اصلاح ممکن ہے۔ ہمارے انفرادی اور اجتماعی اخلاق کے بدلنے سے یہ قوم بدلے گی، ہماری بلند پروازی سے ہماری ہمت بڑھے گی، ہماری روایتی اور رسوماتی اعمال سے اپنے منفی روپ میں ہمارے پورے معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس لیے اعلیٰ اور ترقی یافتہ قومیں اپنے انفرادی اور اجتماعی اخلاق ہی سے اعلیٰ ہوتی ہیں، عرفہ ہوتی ہیں۔ قوموں کے اخلاق ہی ان کو بلندی کی طرف اور ترقی کی طرف لے جاتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وقت کی کمی کے پیش نظر خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، جب ہم قوم کے انفرادی اور اجتماعی اخلاق کی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے لفظ خلق پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ خلق اور خلق یہ دو لفظ ہیں۔ خلق انسان کا ظاہری وجود ہے، اور اس کے ظاہری وجود میں موجود عادات اور خصلتوں کا نام خلق ہے۔
گویا خلق ظاہری صورت ہے اور خلق انسان کی باطنی صورت ہے. خلق سے انسان کے ظاہر کی پہچان ہوتی ہے اور خلق سے انسان کے اندر کی شناخت ہوتی ہے. اندر اگر روشن و منور ہے تو یہ خلق حسن ہے، اگر اندر میں اندھیرا اور ظلمت ہے تو یہ خلق سیاہ ہے، یہ برا خلق ہے. انسانی خلق پر خلق حسن وہ لباس احسن ہے جو انسان کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے. خلق حسن ہی کسی بھی انسان کی سب سے بڑی پہچان ٹھہرتا ہے. خلق حسن انسان کو فضائل سے آراستہ کرتا ہے، خلق سو انسان کو رذائل کا شکار کرتا ہے. خلق حسن بھلائی کا نام ہے، خلق سو برائی کا نام ہے. اور ہر انسان اس دنیا میں اچھے انسان کی تلاش میں رہتا ہے. اچھا انسان اچھے اخلاق سے بنتا ہے. ہر انسان کا اعلیٰ کردار اور عرفہ شخصیت خلق حسن سے جنم لیتی ہے. خلق حسن کشادہ دلی کا نام ہے، خلق سو تنگ نظری کا نام ہے. خلق حسن کی دو کیفیات ہیں، ایک حال کی کیفیت ہے، ایک ملکہ کی صورت ہے. حال سری الزوال ہے جبکہ ملکہ بدی الزوال ہے. خلق حسن انسانوں میں حیت راسخہ سے آتا ہے. اس میں تمام افعال بلا تکلف اور بلا غور و فکر صادر ہوتے ہیں، وہ افعال جو شرعاً اور عقلاً قابل تعریف ہوں. اس حیت اور حالت کو خلق حسن کہتے ہیں. اگر یہ افعال برے ہوں تو یہ قابل مذمت ہیں اور یہ خلق بد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے اخلاق حسنہ کو اپنانے اور اخلاق سیاہ برے اخلاق سے اعراض کرنے کی تعلیم دی ہے. خلق حسن اور اخلاق حسنہ کو کامل ترین درجہ ایمان قرار دیا ہے. ہم اخلاق حسنہ کو محض انسانی عادت قرار دے کر ان کی اہمیت کو گھٹا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا واحسنہم خلقا، رواہ ترمذی فی کتابہ. فرمایا مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے. اس حدیث رسول نے کمال ایمان کا مدار اخلاق حسنہ پر قائم کر دیا ہے. گویا کہ اعلیٰ اور عرفہ اخلاق انسان کے ایمان کے آئینہ دار ہوتے ہیں. ہر روز کا اعلیٰ خلق اس کے ایمان کو عروج اور کمال کی طرف لے جاتا ہے اور اس کو اپنے مثالی اخلاق کی وجہ سے اکمل المومنین کی منزل پر فائز کرتا ہے. اور اعلیٰ اور بہترین اخلاق والا دنیا میں اکمل المومنین کا منصب رکھتا ہے. اور آخرت میں فرمایا قال من احبکم الیہ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، رواہ ترمذی فی کتابہ. فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ میرا محبوب اور پسندیدہ قیامت کے روز میری قربت میں بیٹھنے والا وہ شخص ہوگا جو تم میں سے احاسنکم اخلاقا، اچھے اخلاق کا مالک ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اخلاق حسنہ انسان کو اللہ کے رسول کا محبوب مقرب بناتے ہیں. خلق اور اخلاق انسان کی عادتیں ہیں، انسان کی خصلتیں ہیں. خلق انسان کی خو ہے، انسان کی طبیعت ہے. خلق انسان کے اندر پائی جانے والی مروت ہے. خلق انسان کی خوشخوئی ہے. خلق انسان کے اندر پائی جانے والا وصف ملن نثاری ہے. اور خلق انسان کی کشادہ پیشانی کا نام ہے. اور خلق انسان کے اندر پائی جانے والی خوش کلامی کا نام ہے. اور خلق دوسرے انسانوں کو نفع دینے کا نام ہے. اور انسان کا اللہ اور اس کے رسول کے سارے احکام کو اپنانا، ان افعال کو اختیار کرنا، یہ خلق حسن ہے. اور ہر وہ فعل جو مخلوق خدا کو فائدہ دے وہ اعلیٰ اخلاق میں آتا ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان کی ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف اور انسان کے اخلاق ایک طرف، قیامت کے روز بندے کے حساب و میزان میں سب سے وزنی چیز اسقل کے الفاظ حدیث مبارکہ میں آئے ہیں، وہ انسان کا حسن خلق ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی درداء ما من شیء اسقل فی المیزان من حسن الخلق، رواہ ترمذی فی کتابہ. فرمایا قیامت کے روز حسن اخلاق سے بڑھ کر میزان میں
کوئی اور بھاری چیز نہ ہوگی۔ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اخلاق حسنہ کے پیکر مجسم کے طور پر کرایا ہے اور ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم خلق کے مالک ہیں۔ باری تعالیٰ نے خود رسول اللہ کے خلق کو عظیم قرار دیا ہے۔ اس عظمت خلق تک پہنچنے کے لیے ہر عمل میں بالعموم اور اخلاق حسنہ میں بطور خاص پیروی سیرت اور اتباع رسالت کا حکم اور ترغیب دی ہے، اور ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت، اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا مقصد مکارم اخلاق کی تکمیل کو قرار دیا ہے۔ اعلیٰ اخلاق حسنہ کو اپنی ذات کے ذریعے مکمل کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کو اپنی بعثت کا مقصد عظیم قرار دیا ہے۔ کسی بھی قوم کے انفرادی اور اجتماعی اخلاق ہی اس کی پہچان ہوا کرتے ہیں۔ اعلیٰ اخلاق قوموں کو زندہ رکھتے ہیں، مردہ اخلاق قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ آج قوم کی جو بھی حالت زوال ہے، اس میں سب سے بڑا دخل اخلاق کے عمل کا ہے۔ اس میں کس خلق کا حصہ زیادہ ہے، کس کا تھوڑا ہے، اور کس کے خلق کا تعلق چند لوگوں سے ہے اور کس کے خلق سے زمانے بھر کے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے۔ قوموں کو قوم ہمیشہ معاشرے کے مقتدر لوگ بناتے ہیں۔ اس میں سیاستدان بھی ہیں، جج بھی ہیں، جرنلسٹ صحافی بھی ہیں، سپہ سالار جرنیل بھی ہیں، علماء خطباء بھی ہیں، اساتذہ اور معلمات بھی ہیں، وکیل اور قانون دان بھی ہیں، ہماری مقننہ اور عدلیہ کے افراد بھی ہیں، اور ہر چھوٹی اور بڑی کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے بھی ہیں، اور سب سے آخر میں عام لوگ بھی ہیں جو قوم کی موجودہ حالت کے ذمہ دار ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جب تک ہم من حیث المجموع اپنے قومی اخلاق کا تعین نہیں کرتے اور ان پر سختی سے عمل نہیں کرتے، اس وقت تک ہماری پستی کبھی بھی ترقی میں بدل نہیں سکتی، ہماری قومی ذلت کبھی بھی عزت میں نظر نہیں آ سکتی، ہماری معاشی بدحالی کبھی بھی معاشی خوشحالی میں نظر نہیں آ سکتی، ہماری سیاسی تنزلی کبھی بھی مثالی جمہوریت نہیں بن سکتی الا ماشاء اللہ۔ ہم من حیث المجموع نہ اسلامی اخلاق کے پابند ہیں اور نہ ہی ملکی اور قومی اخلاق کے دل دادا ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رسالت کے مقصد عظیم مکارم اخلاق کی تکمیل اور ان کی پیروی ہی سے دور ہیں۔ ہمیں اپنی حالت زار کے بارے میں ضرور سوچنا ہوگا، ہمیں خود کو خود ہی بدلنا ہوگا، وگرنہ ہم آج بھی شرمندہ ہیں اور روز قیامت بھی نبی رحمت کے سامنے خجالت کا شکار ہوں گے۔ اقبال نے ہماری قومی اور ملی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں یوں درخواست پیش کی تھی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ساری قوم کون سے اور کن اخلاق کو اپنائے ہوئے ہیں، ہمارے انفرادی اور اجتماعی اخلاق میں کس قدر بگاڑ آ چکا ہے، اسلامی اور قومی اخلاق سے عاری ہو کر ہماری پستی اور زوال میں کس قدر تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارے قومی اور ملی تشخص کس قدر صورت کے ساتھ زوال پذیر ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف مسلمانوں کا اخلاق نبوی سے اور سیرت نبوی سے دور ہونا ہے، اور زمانے کے تقاضوں اور چیلنجز کو نظر انداز کرنا ہے۔ ہماری موجودہ اور قومی زبو حالی کی تصویر کشی کرتے ہوئے معروف شاعر توفیل ہوشیار پوری نے بارگاہ رسالت مآب میں یوں شکوہ کیا ہے، اور قوم کی طرف سے سب کی طرف سے احساس شرمندگی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں، ہادیے محترم چل سکے تیرے نقش قدم پر نہ ہم، کون سے منہ سے آقا کریں عرض غم، ہم خطاوار ہیں ہم گناہ گار ہیں، پڑ گئی
ماند ایمان کی تابندگی، پڑ گئی ماند ایمان کی تابندگی، زندگی بن گئی وجہ شرمندگی، زندگی بن گئی وجہ شرمندگی، بامی رنجشیں رنگ لا کر رہیں، بامی رنجشیں رنگ لا کر رہیں، پھیل کر نفرتیں وجہ شر بن گئیں، پھیل کر نفرتیں وجہ شر بن گئیں، آج اپنی نگاہوں میں بھی خار ہیں، آج اپنی نگاہوں میں بھی خار ہیں، ہادیے محترم، ہادیے محترم ہم خطا وار ہیں، بندائے حق تھے ہم بندائے زر بنے، بندائے حق تھے ہم بندائے زر بنے، طالب خیر تھے موجب شر بنے، طالب خیر تھے موجب شر بنے، زر کی خاطر ضمیروں کے سودے کیے، زر کی خاطر ضمیروں کے سودے کیے، دام حرص و ہوا میں گرفتار ہیں، دام حرص و ہوا میں گرفتار ہیں، ہادیے محترم ہم خطا وار ہیں، ایک دبا ہے ہم نام اسلام پر، ایک دبا ہے ہم نام اسلام پر، طنز ہے ایک قرآن کے پیغام پر، ولولے سرد ہیں غیرتیں مر چکی، ولولے سرد ہیں غیرتیں مر چکی، اپنے کردار پر پھر بھی نادم نہیں، اپنے کردار پر پھر بھی نادم نہیں، زندگی کے لیے وجہ آزار ہے، زندگی کے لیے وجہ آزار ہے، ہادیے محترم، ہادیے محترم ہم خطا وار ہیں، ہم خطا وار ہیں، ہادیے محترم، ہادیے محترم، واخر دعوانا ان الحمدللہ۔